السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات، عنوانات، ٹاپکس انسانی زندگی کے مقصد اور انسان کے زندگی گزارنے کے ذرائع، طریقے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، ان تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں کئی بار، کئی دفعہ ایسے مقامات ہیں، ایسی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑا۔ کہیں مسلمانوں کو ڈائریکٹ مومن اور مسلم کو خطاب کر کر پکارا، جھنجھوڑا، آگاہ کیا، تنبیہ کیا، متنبہ کیا، الارم کیا، وارن کیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام آیات اور ان تمام الارم اور وارننگ میں ایک قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آج میرا موضوع اور ٹاپک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرمایا، مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا جمع کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور جانتا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت کے جس کے طور پر جو ٹاپک میں نے ڈیڈیوس کیا ہے، اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کل کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ کل جو مستقبل ہے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے مستقبل کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، یہ مستقبل کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، ہم نے کون سے مستقبل کو سمجھا اور قرآن نے کون سے مستقبل کو سمجھایا، ان چیزوں کو، ان باتوں کو میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسانی زندگی کے اندر مستقبل کیا ہوتا ہے، فیوچر کیا ہوتا ہے، آئیے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، 7، 8، 9 سال کے، ان سے مستقبل کا آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بابا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، MS کر باہر جانا چاہتا ہوں، بھیا جا کر بھی کمائے، بھیا کا بھی ذاتی گھر ہو گیا، بڑی گاڑی ہے۔ اس کے ذہن میں مستقبل جو ہے، فیوچر جو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کر اچھا پڑھ لکھ کر کما کر ماں باپ کی خدمت کرے، اچھا کمائے، کھائے پیے۔ ایک 20 سے 25 سال جس کی پڑھائی ختم ہونے پر ہے، اس سے آپ پوچھئے فیوچر کیا ہے،
وہ یہ کہے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے سیٹ ہو جاؤں، ابو کے کچھ قرضے ختم کر دوں، بہن کی شادی ہے، گھر کا بڑا ہوں، گھر سنبھال لوں جلد سے جلد۔ یہ اس کا مستقبل ہے۔ ایک 45 سے 50 یا 55 سے 60 والے کا مستقبل پوچھ لیجئے آپ، وہ کہے گا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں گھر میں، وہ ادا ہو جائیں تو میرا پورا مستقبل کا کام مکمل ہو جائے گا۔ یعنی زندگی کے جتنے سٹیجز ہیں عمر کے، اتنے عمر کے سٹیجز میں انسان نے اپنے اپنے فیوچر اور مستقبل کا ڈیفینیشن بنایا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ ایک مستقبل دنیا نے بنایا، اور دنیا کا مستقبل آپ سننا چاہتے ہیں؟ دنیا کا مستقبل دنیا نے جو سکھایا سمجھایا بغیر مذہب، ملت، کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، نیشن، کنٹری کے، وہ یہ ہے کہ تو غریب ہے تو امیر ہو جائے، تو ذاتی گھر میں نہیں کرائے کے گھر میں ہے تو ذاتی گھر میں ہو، تیرے پاس گاڑی نہیں ہے تو بنگلہ ہو، بنگلہ نہیں ہے تو کار ہو، کار، اگر تیرے پاس پراپرٹیز نہیں ہے تو پراپرٹیز ہو، کرائے کی اگر جائیداد نہیں ہے تو تیرے پاس کرائے والے جائیداد ہو جانا چاہیے۔ تیری زندگی رنگ و دنگ میں ایسی ہو جانی چاہیے کہ تیری دیوار سے اونچی میری دیوار والی زندگی ہو۔ یہ دنیا کا مستقبل ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس 200 گز ہی ہے، میرے پاس 500 گز ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 ایکڑ کا ہے کھیت ہے، میرے پاس 5 ایکڑ کا کھیت ہے۔ آپ کا سنگل فلور ہے، میرے پاس 5 فلور ہے۔ دنیا نے یہی مستقبل چنا ہے، اور ہم سب اسی مستقبل کی تیاری میں صبح شام محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقبل کا ذکر اس آیت میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کل کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے، یہ دراصل مستقبل ہے۔ اور جو لوگ خدا کے مستقبل کی تیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نوازتا بھی ہے، بعض وقت نہیں نواز کر آزماتا بھی ہے۔ کچھ خدا کے ایسے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو مستقبل جو اللہ نے بنایا اس کی تیاری کرتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی انہیں بہت ریل پھیل دیتا ہے، بہت کچھ نصیب کرتا ہے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوازا، لیکن ان کی پوری مطمع نظر، فوکس، ان کا تھرسٹ آخرت کی تیاری پر ہے اور خدا کی مستقبل کی تیاری پر ہے۔ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو آخرت کی تیاری کے نام پر زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں بہت قسم پرسی میں جیتے ہیں، بہت ٹف لائف ہوتی ہے ان کی، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ دنیا والے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کیا خسیدہ آدمی ہے بھائی، کیسا آدمی ہے بھائی، پھٹیچر ہے، نہ لباس ہے نہ گھر ہے، اس کی حالت تو دیکھو۔ لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا وہ چلتا پھرتا نمونہ ہوتا۔ ایک منٹ کے لیے رک کر میں اور آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کون سا مستقبل بنا رہے ہیں روزانہ۔ ہماری صبح اور شام کی تیاری کون سے مستقبل کی ہے؟ وہ جو میں نے 3 سٹیجز میں بتائے وہ، یا وہ جو دنیا والوں نے بنائے، یا اس قرآن مجید کی آیت؟ جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کے مستقبل کے مطابق تیاری کی، ان کا کچھ آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا، اور وہ لوگ اس زمین پر اس دین کو پھیلانے کے لیے صبح اور شام محنت کرتے رہے، ان لوگوں میں سے میں نے 3 ہیروز کا انتخاب کیا ہے، سلیکشن کیا ہے، اور اس زمین پہ بسنے والے میں نے، جو اس دنیا میں زندہ رہتے تھے، اس زمین پر بسنے والے 2 میں نے ہونہار نوجوان لڑکیوں کو، جو دنیا کی زبان میں ہیروئنز کہتے ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے، جنہوں نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پر زندگی گزاری۔ سب سے پہلے اس زمین پر مقدس ترین شخصیت انبیاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے ہیرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگوٹی یار، سب سے پہلے ایمان قبول کیے،
سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غلاموں کو چھڑانا، آزاد کرانا، شکنجے سے دشمنوں کے نکال کے اسلام کی آغوش میں ڈالنا، یہ پورے کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیمپئن رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر جتنے لوگوں نے میری مدد کی، مجھے پیسہ دیا، مجھے کبھی دشمنوں سے بچایا، مجھے کچھ کھانے کے لیے بھیجا، قرضہ دیا، ان سب کے احسانات کو میں نے ادا کر دیا۔ صرف ایک شخص ہے جس کا احسان میں نے ادا نہیں کیا اور اس کا بدلہ اسے صرف اللہ دے گا، اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عشر مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ اس زمین پر 10 ایسے سلیکٹڈ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کہا کہ تم جنتی ہو۔ عشرہ 10 مبشرہ، بشارت دینے والے۔ اسلامی تاریخ کے 10 لوگ ہیں جن کو زندہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ جنتی ہیں۔ ان عشر مبشرہ کے 10 لوگوں میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا کلائمیکس یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا کہ اس عشر مبشرہ کے 10 میں سے پہلا نام اور ٹوٹل 10 میں سے 5 لوگ انکلوڈنگ ہمسیلف کو لانے والے عشر مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کو پھیلاتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جائے اس کی دعوت پر صدیوں سالوں اگر لوگ نیکی کرتے رہیں گے تو نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ہے نیکی کو بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے عشر مبشرہ، اسلام کے چیمپئنز تھے۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں لائے۔ انہوں نے جو کارنامے کیے، جو اسلام کی خدمتیں کی، یہ ان کی جنت کے لیے بشارت کی کافی تھے، لیکن ان سب کا ثواب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا چلتا پھرتا اعلیٰ نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ دنیا میں کتنا ریل پھیلتی معلوم ہے آپ کو؟ اس دور کے ولید بن طلال اور امبانی اس دور کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیرت میں آتا ہے کہ جب ریوڑ نکلتے تھے مویشیوں کے، جانور بیچنے کے، اور ریوڑ اور وہ لوٹ دیکھی جاتی تھی، قطاریں دیکھی جاتی تھی، تو دور سے وہ مویشیوں کی، جانوروں کی لائنز دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ ابوبکر کے بزنس کا قافلہ ہے۔ لیکن ویژن کیا تھا؟ ویژن ایک تھا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یا ابوبکر کل کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے، یہ ویژن تھا۔ آج اگر میرے پاس 4 پیسے آ جائے نا، یہ کالر سیدھا نہیں ہوتا، کبھی غلطی سے اگر نیچے گر گیا نا، وہ عادت چھوڑ گئی میری، بچپن میں نیچے کرتا تھا اب اوپر ہی کرتا ہوں، سینہ تان کے چلتا ہوں، بات کرے تو غراتے ہوئے کروں گا، ڈھٹاگی سے کروں گا۔ کیوں؟ اسی زمین پہ پیدا ہوا، لیکن کچھ پیسے کما لیا، کچھ اللہ تعالیٰ کی فراوانی اور نعمتیں زیادہ آ گئی، تو اب تن دھن من کی دولت نے مجھے اکڑو بنا دیا، غرور والا بنا دیا۔ میرا مطمع نظر یہ ہے کہ اس گلی میں میرے جیسا گھر کسی کا نہیں، میرے پاس جو گاڑی ہے وہ کسی نہیں، میرے گھر کی جو فرنیشنگ ہے نا کسی کی نہیں ہے اس محلے کے اندر، میرے خاندان میں جو بچے کپڑے پہنتے ہیں گھر والے، میرے گھر والوں کے کپڑے اور برانڈ کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن نہیں۔ میرا یہ مستقبل ہے۔ دوسرا مستقبل ایک نوجوان نے سنوارا تھا 30-35 سال کا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے لوگ نام رکھتے ہیں آپ دیکھیے خاندانوں میں، گھروں میں، مصعب مصعب مصعب۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کی ہسٹری کو؟ مکے کا ایک خوبصورت ترین نوجوان، سیرت میں آتا ہے کہ مکے کی زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ماں نے مصعب بن عمیر سے زیادہ خوبصورت بیٹا جنا نہیں تھا۔ مصعب بن عمیر جاتے تو لوگ دروازے اور کھڑکیاں کھول کر دیکھتے کہ یہ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں۔ سیرت میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر اتنا رئیس زیادہ تھا، لباس میں، خاندان میں، پیسے میں،
کہ آج ایک جوڑا پہنتا تو زندگی میں پھر کبھی کوئی کپڑا دوبارہ نہیں پہنتا. خوشبو اور عطر سینٹ ایسی لگاتا کہ لوگ اس گلی میں گزر جانے کے بعد کہتے کہ یہاں سے مصعب گزرے, پوچھتے دوسرے لوگ تم کو کیسا معلوم, تو کہتے کہ مکے میں اس سے زیادہ سینٹ لگانے والا اور ایسا عطر لگانے والا مصعب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس دنیا پرست مصعب بن عمیر کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی کال آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آواز آئی, اسلام کی آواز آئی. چھپے چھپے گئے, اسلام قبول کر لیے, گھر کو آئے. خناس بنت ملک ماں ہیں جو آگ بگولا ہے کہ میرا بیٹا کیسا باغی ہو سکتا ہے, باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کیسا باغی ہو سکتا ہے. پھپھیڑا بھائی آتا ہے پھپھی کے پاس مصعب بن عمیر کے اور کہتا ہے پھپھو جان بیٹا مصعب تو چلا گیا, ہاتھ سے نکل گیا. وہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, جو نیا دین لے کر آئے ہیں, ان کا دیوانہ ہو گیا ہے. میں وہ دار ارقم میں جہاں محمد بن عبداللہ کے لوگ چھپے چھپے نماز پڑھتے ہیں نا, مصعب کو بھی جاتے آتے دیکھا. ماں کہتی ہے خناس بنت ملک آنے دے, آج بتاؤں گا مصعب کا. سیرت میں آتا ہے, ایک لمبی ہسٹری ہے, سیرت میں آتا ہے مصعب جب گھر آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے سنا تو پاگل ہو گیا ہے, وہ دیوانہ ہو گیا ہے محمد بن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ہاں میں اسلام قبول کر لیا. مصعب بن عمیر کی ماں 3 کنڈیشنز دیتی ہیں. نمبر 1, اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جا, ورنہ اس گھر میں نہیں رہے گا. نمبر 2, اگر اس دین کو نہیں چھوڑے گا جو نیا دین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا ہے, تو یہ گھوڑا جوڑا لتا سب کچھ تجھے واپس کرنا پڑے گا. نمبر 3, اگر تو اس نئے دین کا باغی نہیں بنا, دشمن نہیں بنا, تو تجھے میں آخ کرتی ہوں. خطرناک کنڈیشنز 3 بھی. تاریخ گواہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کنڈیشنوں کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ماں جس دین کو آپ قبول کر لیا ہوں نا, اس کو نہیں چھوڑ سکتا. سیرت گواہی دیتی ہے کہ مصعب بن عمیر کو ماں آخ کر دیتی ہے, اس گھوڑے جوڑے کپڑوں سے نکال دیتی ہے. اور جب مصعب بن عمیر اپنی ماں کے گھر سے وہ رئیس زادہ جو ایک جوڑا آج پہنتا تو زندگی میں دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہنتا, اتنا حسین خوبصورت اور ایسا عطر لگاتا تو پورا مکے والے کے پاس کسی کے پاس نہیں تھا, جب نکل کر دار ارقم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے تو سیرت میں لکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا چمڑا ہے جو مصعب کے جسم کو چھپا رہا ہے, اور ببول کے کانٹے جس سے مصعب کا جسم چھپا ہوا ہے. لوگ دور سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی مصعب ہے جو مکے کا خوبصورت ترین نوجوان تھا. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر کھٹکا مارتے ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے دار ارقم میں, کہتے ہیں مصعب کیا حال, خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ پوری داستان سنا دیتے ہیں جو ماں کے ساتھ. مصعب بن عمیر کی داستان سن کر صحابہ رو جاتے ہیں, مصعب تم نے اتنی بڑی قربانی دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس دین سے محبت کے لیے. مصعب بن عمیر کی اس قربانی کے نتیجے میں مکے میں لوگ جمع ہوتے ہیں, حج کا موسم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مصعب مدینہ جاؤ. مصعب بن عمیر مدینہ جاتے ہیں, اسلام قبول کرواتے ہیں لوگوں کو. 1 سال کے بعد واپس آتے ہیں. 63 جینٹس اور 12 لیڈیز, 75 لوگوں کا قافلہ لے کر 1 سال کے بعد آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تو کچھ نہیں کیا, بس 1 سے 1 سال میں 75 دیوانے پیدا کر دیے جو آپ کے لیے دن رات جینے مرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں. اور اس 75 میں کون لوگ ہیں؟ سعد بن عبادہ, عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ماس. یہ مدینے کے اوس اور خزرج اس زمانے کے لیڈر سردار ہیں, اس قبیلوں کے بڑے بڑے مدینے کے. اور اس پوری 75 لوگوں جب واپس آتے ہیں, مکہ آتے ہیں حج کے لیے, آ کر کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیے, آپ کو ہتھیلے پر بٹھائیں گے, پیشانی پہ بل آنے نہیں دیں گے, آپ مدینہ چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور مکے کے حالات بہت بگڑ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھ رہے تھے, اللہ کچھ تو ہجرت کا مجھے اجازت دے دے, میں یہاں سے نکل جاؤں. مکے والے جینے کے لیے مجھے بہت ٹف کر دیے لائف.
مصعب بن عمیر 75 لوگوں کو لا رہے ہیں اور 75 لوگ آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہتھیلی پہ رکھیں گے، آپ آ جائیے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں، اسلامی ریاست بنتی ہے، مدینے کا قیام ہوتا ہے، اسلامی ریاست کا قیام ہوتا ہے۔ اس کے بعد مدینے سے پھر فتح مکہ ہوتا ہے۔ لیکن مصعب بن عمیر کا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے مصعب کل کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے؟ کا خاتمہ غزوہ احد میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد ہوتی ہے ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرا دی جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو جھنڈا اور علم دیتے ہیں۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا، یہاں بھی جو ہوتا ہے کیپٹن جو ہوتا ہے ٹاس کرنے جاتا ہے، جو محلے کا دادا ہوتا ہے کیا ہوا بھائی بول کے پہنچتا ہے، ایم ایل اے صاحب ہے میرا ایریا بول کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشر مبشرہ پورے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لیڈر غزوہ احد کا کون ہے؟ گھوڑے پر جھنڈا لے کر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ریزمبلنس اور چہرہ کس سے ملتا جلتا ہے مصعب بن عمیر کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دشمن پیچھے سے حملہ کرتے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں دور سے تو دھندلا نظر آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے کہہ کر لوگوں میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ مصعب بن عمیر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ کئی صحابہ تلواریں چھوڑ دی، ہتھیار چھوڑ دی، بولے اب جی کر کیا فائدہ، اب لڑ کر کیا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے، حضرت عمر تک یہ کر دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر سے مصعب نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا مصعب کو دیکھو۔ مصعب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کو پوچھ رہے ہیں ڈھونڈو، غزوہ احد میں ڈھونڈا جا رہا ہے، مصعب بن عمیر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جنگ مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بعد لاشیں گنی جا رہی ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ 1 2 3 4 15 20 25 ایک لاش کے پاس پہنچتے ہیں، ایک لاش خون میں لت پت، بال بکھرے ہوئے، کپڑے نکلے ہوئے، لوتھڑے جسم کے پورے نظر آ رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر کے بال ہٹا کر دیکھتے ہیں صحابہ، یہ تو مصعب بن عمیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، جب سے یاد کر رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے ان 70 صحابہ میں مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ دفنانے کے لیے 67 صحابہ کو 15 20 صحابہ کو اجتماعی قبروں میں، جنگوں کا یہ اسلامی طریقہ ہے کہ جب طاعون آ جاتا ہے، پلیگ آ جاتا ہے، کووڈ آ جاتا ہے، قبرستانوں کے اندر ایک آدمی کو دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، 15 20 لوگوں کو ایک ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے۔ 15 20 لوگوں کو دفن کر دیا گیا، صرف 3 صحابہ کو۔ آج بھی جو لوگ مدینہ جاتے ہیں غزوہ احد کا طرف، وہاں دیکھیں کہ 3 صحابہ کی لاشیں الگ الگ ہیں، عبداللہ بن جہش، حمزہ بن عبد المطلب اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ان سب کی تدفین ہو جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کپڑا چاہیے، کفن پہنانا ہے نا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کپڑا اتنا میسر ہے کہ سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کو اتنا کپڑا کفن کا میسر نہیں ہے کہ جس سے مصعب کا پورا جسم ڈھانک دیا جائے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مدینے میں اذخر نامی ایک گھاس ہے، اس گھاس سے مصعب کا پیر ڈھانک دو، جتنا کپڑا میسر ہے سر ڈھانک دو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یا مصعب کل کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے؟ کا کلائمیکس یہاں ختم ہو رہا ہے، لاش کو خبر میں اتارا جا رہا ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں، مصعب تجھے کپڑا بھی نصیب نہیں ہے، تو دنیا میں بڑے ریل پھیل والی زندگی گزارتا تھا اسلام سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو زمین میں ڈال کر کہتے ہیں، سیرت کی پوری تاریخوں میں اور پورے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب سے مخاطب ہیں لاش کو، اے مصعب میں نے تجھے مکے میں دیکھا تھا، تو ایک خوش پوشاک بہترین پہننے والا خوبصورت ترین نوجوان تھا،
اور آج دیکھتا ہوں کہ تیرے بال بکھرے ہوئے، خون میں لت پت جسم کے چیتڑے نکلے ہوئے، تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیا۔ یہ کہتے کہتے سیرت نگار لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ جاتا ہے اور آواز بھر جاتی ہے، اور کہتے ہیں اے مصعب، خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ کل تو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یا مصعب، کل کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے مصعب؟ یہی جواب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جمع کر رکھا ہے۔ صحابہ، دل میں سیرت نگار کہتا ہے کہ صحابہ جو اطراف میں سن رہے تھے وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ کاش ہم مر جاتے اور ہمارے حق میں یہ کہہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اے مصعب، خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم خدا کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خود ہمارا ضمیر ہم کو، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اٹھائے جانے والے ہیں اور جنتی۔ ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ کون سا مستقبل سنوار رہے ہیں؟ کس کے لیے جیتے اور مرتے ہیں؟ یہ سب میرے اور آپ کے سامنے بالکل واضح اور کھلا ہے۔ اس ٹاپک کا دوسرا حصہ انشاءاللہ میں آئندہ مہینے آپ کو سناؤں گا۔ اس میں تو بہت اس زمین کے بہترین نوجوان لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنا مستقبل آخرت کے لیے بنایا تھا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ ٹاپک یہاں آج روک دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے حقیقی مستقبل اللہ کے پاس جانے والی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہی اصل کامیابی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان آہستہ آہستہ تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ تیری صبح شام کیا گزر رہی ہے؟ کس کے لیے گزر رہی ہے؟ کس کے لیے جیتا مرتا ہے؟ کھانا پینا، پیسہ کمائی، دولت، جائیداد، یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ دراصل اس مستقبل کی تیاری کے لیے میں اور آپ صبح شام کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ اپنے بیوی بچے، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار، محلے والے، پڑوس، مسجد والے، ان سب کو اس کی تیاری کروانا چاہیے۔ جو لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت مصعب بن عمیر کے مستقبل کی تیاری کرتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ جنت میں ان کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، امت مسلمہ کے ہر فرد کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی تیاری کرنے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔